السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ 3 ایسی غلطیاں جن کی وجہ سے ایک میریٹل ریلیشن شپ میں پرابلم آتی ہیں۔ ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے وہ ان 3 وجوہات پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے انکانشیس مائنڈ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جب آپ کی میرج ہوتی ہے کہ یہ بندہ مجھے ہمیشہ خوش رکھے گا، یہ بندہ کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، یہ بندہ مجھ سے کبھی جھگڑا نہیں کرے گا۔ اس طرح کی بہت ساری ایکسپیکٹیشن آپ اپنے مائنڈ میں پال لیتے ہیں، اور پھر جب وہ بندہ آپ کی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اترتا، آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتا، تو اس وجہ سے پھر ریلیشن شپ میں کانفلکٹ اور بہت ساری پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی انسان 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان میں جہاں خوبیاں ہیں وہاں خامیاں بھی ہیں۔ تو اس بات کی ایکسپیکٹ کرنا کہ سامنے والا انسان بالکل 100% پرفیکٹ ہے، وہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، وہ کبھی جھگڑا نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے گا، یہ ایکسپیکٹیشن اپنی کم کر لیں۔ اور جتنی یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کم ہوں گی اتنا زیادہ آپ کا ریلیشن شپ اچھا چلے گا، کیونکہ آپ کو کوئی امید نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، ایک ہیلدی ریلیشن شپ میں، ایک نارمل انسان میں موڈ سوئنگ ہوتی ہیں، ہیلدی ریلیشن شپ میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کمیونیکیشن گیپ بھی کبھی کبھار آ جاتا ہے، اور یہ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ہمیشہ ہی خوش رہتا ہے، اس نے کبھی وہ غمگین نہیں ہوتا، یا آپ کے ریلیشن شپ میں کبھی کوئی کنفلکٹ نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی نارمل ریلیشن شپ نہیں ہے۔ نارمل ریلیشن شپ کی یہ سائن ہے کہ وہاں پر ناراضگی بھی ہوتی ہے، کبھی کبھار بندہ موڈ ٹھیک نہیں بھی ہوتا، کبھی کبھار لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ سیکنڈ مسٹیک ہے کمیونیکیشن گیپ آ جانا، بات چیت نہ کرنا۔ آپ کو جو اپنے پارٹنر سے جو مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے، جو بات آپ کے دل کے اندر ہے کہ پارٹنر یہ کام میرے مطابق نہیں کر رہا، یا یہ کام آپ کو پارٹنر کا پسند نہیں آ رہا، آپ وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ جب وہ بات آپ اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ سامنے والا خود ہی سمجھ جائے، تو سامنے والے انسان کو کوئی خواب تو نہیں آئے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں جب تک آپ بتائیں گے نہیں۔ تو یہ جو بات چیت نہ کرنا ہے، اپنی پرابلم نہ بتانا ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ پرابلم آتی ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ سامنے والے انسان کو، پارٹنر کو، آپ سے کوئی پرابلم ہوتی ہے، وہ آپ سے کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہے اس ریلیشن شپ کے بارے میں، آپ اس کی بات کو نہ سنیں، آپ اس کی بات کو ویلیو نہ دیں، تو پھر یہاں سے بھی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے جھوٹ بولنا۔ کسی بھی ریلیشن شپ میں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو چیٹ کرنا شروع کر دیں، تو یہ جب ریلیشن شپ میں ایک شک آ جاتا ہے نا، یاد رکھیے کہ شک ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ریلیشن شپ کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کے ریلیشن شپ میں اعتماد نہیں ہوگا، آپ کو ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوگا، ہمیشہ آپ ایک دوسرے کو چیٹ کرتے رہیں گے، تو یاد رکھیے گا اس دن سے آپ کے ریلیشن شپ کا ڈیپ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا۔ ہمیشہ شک ہونا چاہیے، لیکن پازیٹیو، ایک حد تک شک ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں، ایک پازیٹیو شک ہونا چاہیے۔ لیکن وہ جب شک حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، پھر وہاں سے پرابلم آ جاتی ہیں۔ اور پھر جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو چیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو پھر یہاں سے آپ کے ریلیشن شپ میں پرابلم آ جاتی ہیں، کمیونیکیشن گیپ آ جاتے ہیں، کانفلکٹ پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ پھر آپ کے ریلیشن شپ ایک کھوکھلے پان کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر آپ ایک روم میں فزیکلی بے شک ایک جگہ پر موجود ہوں، لیکن مینٹلی یا دلوں کا فاصلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ریلیشن شپ ہمیشہ سٹرانگ اور مضبوط رہے، تو اس بات کا خیال رکھیے کہ ہمیشہ جو بھی بات ہو اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر کریں، لوائل رہیں، سنسیئر رہیں، مخلص رہیں، اور ایک دوسرے کی غلطیوں کوتاہیوں کو اگنور کرتے رہیں۔ اور یہ بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، نہ آپ پرفیکٹ ہیں، نہ آپ کا پارٹنر پرفیکٹ ہے، اور نہ ہی دنیا کو کوئی اور انسان پرفیکٹ ہے، نہ کوئی دنیا کو کوئی ایسا ریلیشن شپ پرفیکٹ ہے۔ ہر جگہ
کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہر جگہ کمزوریاں ہوتی ہیں، ساری کمیوں کوتاہیوں کو، خامیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہی ایک سٹرانگ ریلیشن شپ کی نشانی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔